اور تو تکبر کیتا اور کافران دے اندروں ہو گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ اور تسی قیامت دے دن ویکھو گے او لوگ جنہاں نے اللہ دے اوتے جھوٹ بن دیتا وجوہہم مسودہ اونا دے چہرے سیاہ ہو جان گے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین تکبر کرنے والیاں دا ٹھکانہ جہنم دے اندر ہوئے گا صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 24واں سورت دا نام سورہ زمر دی 59 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اس دنیا جہان دے اندر کدی انسان لا علم ہوندا ہے لا علمی دے اندر یا کدی جان بوجھ کے علم ہون دے باوجود انسان تکبر کردا ہے کدی یہ سمجھدا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے افراد بڑے نے ماڑیاں نو حقیر سمجھدا ہے غریباں نو حقارت دی نظر نال ویندا ہے کدی اپنی برادری تے فخر کردا ہے کہ میری برادری اعلی ہے فلاں کمی نے کدی اپنی دولتاں تے مان کردا ہے تکبر کردا ہے کہ میرے کول کارخانے بڑے نے مینوں کسے دی ڈیل نہیں کدی اپنی جوانی تے تکبر کردا ہے کدی اپنی زمین و جائیداد تے تکبر کردا ہے کدی اپنیاں سواریاں دے اتراندا ہے آکڑدا ہے کدی اپنے عہدے دی وجہ تو کہ میرے کول عہدہ بڑا ہے کدی اپنے حسن تے مان کردا ہے میرے ورگا سونا کیڑا ہے کدی اپنے علم دے تکبر کردا ہے کدی اپنی خطابت تے غرور کردا ہے گمنڈ کردا ہے کہ میرے جیسا خطیب کیڑا ہے اے سارے کارخانے اے فیکٹریاں اے چودراہٹاں اے سرداریاں
یہ ساریاں عارضی نے انسان سمجھے اور اللہ دا قرآن پڑھے تے سمجھ آ جائے کہ کدی بھی اپنی برادری تے مان نہ کرے، کدی بھی تکبر نہ کرے، کدی بھی اپنی دولتاں تے اپنی جوانیاں تے تکبر نہ کرے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اس انسان دی حقیقت کی ہے، اے انسان جیڑا دنیا دے اتے تکبر کردہ پھردا کہ میرے جیسا کیڑا ہے۔ سورہ حجرات دی 13 نمبر آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اور انسانانو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے دنیا جہان دے بسنے والو انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، توانو ایک عورت ایک مرد پیدا کیتا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تواڈے خاندان تے تواڈے قبیلے میں تعارف واسطے بنا دیتے نے۔ جناب اے جٹ صاحب نے، اے بٹ صاحب جا رہے نے، اے ٹوانا صاحب نے، اے باجوہ صاحب جا رہے نے، اللہ فرماتے نے لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی بھی اپنیاں برادریاں تے تکبر نہ کرے۔ میری برادری آلہ فلانے دی برادری ہولی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سارے انسان ایک مرد ایک عورتوں پیدا کیتے نے، اینا دے اندروں برتری کی دیئے، اینا دے اندروں فضیلت کی دیئے۔ اے اللہ رب العالمین نو پسند کیڑے انسان نے، اللہ فرماندے نے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ، بے شک تواڈیاں عزتاں اللہ دے نزدیک اونے، عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جیڑا بندہ پرہیزگاری کرے گا اللہ کولو ڈردا رہے گا۔ انسان بول دے اپنی گفتار کرن تو پہلا اے سوچے کدھرے کہ میں بڑے بولتے نہیں بول رہا، اپنی شخصیت الوے کہ میں ہے کی ہے، میری حیثیت کی ہے اور میں بولن کی ڈیا ہوں۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جیڑا بندہ بولن لگیا ہے، جیڑا بندہ گفتار کرن لگیا ہے، جیڑا بندہ کوئی کم عمل کرن لگیا ہے، عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کولوں ڈر جائے گا، اللہ دے سامنے او با عزت ہوئے گا، چاہے او کیڑی برادری دا ہوئے، چاہے او کالے سیاہ رنگ دا ہوئے، چاہے او دے ہونٹ موٹے موٹے ہون، چاہے او دے بال کس طرح دے ہون، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ رب العالمین تواڈیاں نیتاں نو وی جان دے نے۔
اللہ رب العالمین دنیا جہان دے لوگاں دیاں نیتاں بھی جان دینے نا، اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے دنیا جہان دے لوگ، اے دنیا دے اتے تکبر کرنے والے ہو، جو میں قرآن نازل کیتا ہے میرے پیارے پیغمبر دا ارشاد ہے، اے دی پیروی کرے اجے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس تو پہلا کہ تو آٹے کل اللہ دا عذاب نازل ہو جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو آنو پتہ بھی نہ چلے کل قیامت دا دن آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر دے اندر پہلے ہی دس دیتا ہے، اللہ فرماندے نے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن آ جاوے تے تسی افسوس دے نالے آکھو کہ جی میں اللہ دی قدر کرنی چاہی دی سی، جی میں اللہ دے قرآن نو مننا چاہی دا سی، جی میں آقا علیہ السلام دے فرامین نو مننا چاہی دا سی، اللہ اسی مان نہیں سکے بلکہ کہے گا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، میں منیا بھی نہیں، میں قدر بھی نہیں کی تھی، بلکہ میں تے دین والیاں نو مذاق کر داریا ماں۔ آج بھی کوئی داڑھی رکھ لینا یا مسجد 5 وقت نماز پڑھنا آ جائے تے لوگ مذاق کرن لگ پئیندے نے، متقی بن گئی، بڑا پرہیزگار بن گئی، بجائے اس دے کہ او دی حوصلہ افزائی کیتی جائے کہ چلو دیر آئے درست آئے، مگر اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نو کافر دے منافق مذاق کر دے رہا ہے، جدوں تھوڑا جیا گلہ لے کے ایک صحابی مسجد نبی وال جا رہے ہیں، اے منافق دے کافر اے آندے نے لے اے بھی جنت لین چلے آئی، او قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی دس دیتا ہے وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا کوئی گل بن نہیں پوے گی تے اللہ دے اتے الزام لگانا شروع کر دے گا، اللہ دے اتے جھوٹ بننا شروع کر دے گا۔ اللہ فرماتے نے او تقولا، یا تو کہیں گا لو ان اللہ ہدانی، اگر منو اللہ ہدایت دیندہ۔ اللہ فرماتے نے میں تے اپنے انبیاء بھی کلے نے، میں تے علماء بھی کل دیتے نے، میں تے اپنی کتاب بھی نازل کر دیتی ہے، ہن تواڈیاں مرضیاں نے اس قرآن نو منو یا ایدہ انکار کر دیو۔ اندر لو ان اللہ ہدانی، اگر منو اللہ ہدایت دیندہ لکنت من المتقین، میں بھی اج پرہیزگار بن جاندہ، میں بھی مسلمان ہوندہ، میں بھی اج جہنم دی بجائے جنت دے اندر داخل ہو جاندہ۔
اللہ رب العالمین نے اپنے سارے تقاضے پورے فرمائے نے۔ اللہ فرماندے نے او تقول حین در العذاب، یا تسی جدوں عذاب ویکھو گے، قیامت دیاں سختیاں ویکھو گے تے آکھو گے لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین۔ جدوں قیامت دیاں سختیاں ویکھو گے، قیامت دے عذاب ویکھو گے تے آکھو گے لو ان لی کرتن، کاش میں ایک دفعہ پھر دنیا دے اتے بھیج دیتا جاواں، فاکون من المحسنین، اللہ میں نیکیاں ہی نیکیاں کرانگا، اللہ میں تیرے قرآن دیاں گلاں مننگا، اللہ میں تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دے اتے عمل کرانگا۔ اللہ فرمان گے بلا قد جاءت کا آیاتی وکذبتا، بلکہ تیرے گل میرا قرآن آیا ہے، میریاں آیتاں آیاں تو چٹھلا دیتا، تو اینا اے آکھے ہیں کہ اے معاذ اللہ قرآن کولو بنا کے لے آندائے، اس قرآن دیاں آیتاں دا انکار کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے واستکبرتا وکنت من الکافرین، جدوں کوئی قرآن سناندا سی تو تکبر کردا سیں، جدوں تو تکبر کیتا اس قرآن نو منیا نہیں تے میں تینوں کافران دی صف وچ کھڑا کر دیتا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت دا دن ہوئے گا جنہ لوگاں نے اللہ رب العالمین دی ذات دے جھوٹ بننے ہونگے کہ اللہ دے نال فلاں بھی مدد کر دے، اللہ اکیلا نہیں بلکہ دنیا دیاں مثالاں دیندے ہو کہ ویکھو نا جی وزیر اعلیٰ نو ملنا ہوئے، کسے ایم پی ایم این او نو ملنا ہوئے تے پہلا سیکٹری نو ملیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے ایہو جیاں مثالاں بیان ہی نہ کریا کرو۔ اللہ فرماندہ ہے میں تو آڈی شاہ رگ نالو قریب ہے، اللہ او حاکم ہے، اللہ سارے دی سندہ ہے، اکو وار سندہ ہے۔ اللہ واسطے ایہو جیاں مسالہ بھب دیاں، اللہ فرماندے نے جیڑا لوگاں نے اللہ دے جھوٹ بن دیتا ہے انہاں دے چہرے قیامت دے دن سیاہ ہو جانگے، اور اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اے دنیا دے اتے تکبر کرن والے، ماڑیاں لوگاں نو حقیر سمجھن والے، ماڑیاں لوگاں نو حقارت دی نظر نہ ویکھن والے، ماڑیاں لوگاں دے کپڑیاں دا مذاق اڑانے والے، ماڑیاں لوگاں دیاں زندگیاں دے تبصرے دے تکبر کرنے والے، اللہ فرماندے نے انہاں واسطے جہنم دا ٹھکانہ کافی ہے۔ اے ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ انسان اپنے ال ویکھے، اپنی حیثیت ویکھے اور تبصرے ویکھے، انسان سمجھدا ہے کہ بڑی زندگی بئی ہے، میرے کول مال بڑا ہے، میرے کول بیٹے بڑے نے، میرے کول برادری بڑی ہے، میرے کول زمینہ بڑیاں نے، اور کملیا تیرے تے اے سا جڑے نے اے بھی تیرے نہیں، کیوں جی سا دے کس دا قابو ہے، کسے دا سا اکھا ہو جائے چک کے انہوں اسپتال لے جاؤ، جناب دا سا اکھا ہو گیا،
انسان سمجھے، جدو انسان سمجھ جائے پھر تکبر نہیں کرتا، پھر غصہ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العالمین اونا لوکاں نو نجات دے دین گے جڑے دنیا دے اتے اپنے رب کو لو ڈر دے رہنے۔ بِمَفَازَتِهِمْ اللہ کامیابیاں اونا دے مقدرج کر دیں۔ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آن والا آندہ آگے آندہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے ارشاد فرماؤنا مینو ایسا مسئلہ دسونا کہ میں اس مسئلے دے عمل کراں، اللہ مینو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ میں کہا کرنا کہ صحابہ اکرام دی تڑپ دیکھو، اونا یہ سمجھے ہے کہ اس دنیا دی کوڑی حقیقت نہیں، جنہوں اسی اپنی انا دا مسئلہ بنا لینے ہیں کہ جناب میرے نہ لینے انج کیتا ہے کہ میرے حل ویکھے اپنے حل ویکھے یہ ہے کی انا دا مسئلہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دنیا نو کچھ نہیں سمجھیا، اونا دا مدمع نظر اونا دی نظر جیدوں پئی ہے جنت دے پئی ہے، اونا کامیابی ویکھی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سوال کیتے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے لا تغضب غصہ نہ کریں، اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ بندے نال کوئی اوہو جی گل کردا ہے بندہ غصے جا جاندا ہے، جدوں غصے چ نہیں آئے گا لڑائی جھگڑا بچ جائے گا، قتل و غارت ختم ہو جائے گی، دنیا تے سکون ہی سکون ہوئے گا۔ اے بیڑا غرق کدوں ہوندا ہے کہ جناب میں وڈا خطیب ہاں، میں وڈا عالم ہاں، میں وڈا چودھری ہاں، میں وڈا سندکار ہاں، میں وڈی برادری دا ہاں، میرے نال انہیں انج کیتا ہے۔ اے جناب غصے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے لا تغضب، جو بھی ہوئے غصہ نہ کری، اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اس دنیا دے اتے تکبر کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے، مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جس دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے جنہ تکبر ہوئے گا وہ جنت دے اندر داخلی نہیں ہو سکے گا۔ رائی دا دانا چھوٹا جا اینا بھی تکبر، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے رہے الکبریاء ردائی، حدیث قدسی کہ اللہ نے فرمایا ہے تکبر دے میری چادر ہے، جیڑا میری چادر نو ہاتھ پائے گا انہوں میں جہنم دے اندر سٹ دے۔ آپ فرمان دینے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت اندر اے الفاظ
بعد ارشاد فرمائے نا تے ایک صحابی عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اے تے ہر بندہ چاندہ ہے میرے کپڑے خوبصورت صاف ستھرے ہون میرے جوتے صاف ستھرے خوبصورت ہون کیا اے بھی تکبر ہے؟ آپ فرمانے نے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی نو پسند کرتا ہے تے کئی بندے تقوی جا کے نا تے گندے تے میلے رہنا شروع کر دیں یہ تقوی نہیں تقوی کی یہ خوبصورت لگے کوئی مسلمان دیکھے ماشاءاللہ مسلمان دی داڑھی ہے اے دے وال نے اے دے کپڑے نے اے دی جدی صاف ستھری ہے آنکھیں واقعی یہ انسان نے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی نو پسند کردہ ہے نا تے صحابی عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر تکبر کنو کہیں دینے آپ فرمان دینے الکبر بطر الحق وغمت الناس جدوں میں حق بیان کیتا جائے قرآن سنایا جائے صحیح حدیث سنائی جائے تے آندہ میں نہیں مندہ حق دا انکار کر دے جاؤ میں نہیں مندہ اے متکبر ہے مسول للمتکبرین تکبر کرن والے آندہ ٹھکانہ جہنم اور دوسرا ارشاد فرمایا وغمت الناس لوگانو حقیر سمجھتا ہے منہ لان دی کوشش نہیں کرتا کوئی بندہ آیا بھی ہے منہ پران کر لی او بندہ متکبر ہے آکڑے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیڑا حق دا انکار کر دے وے غریبانو حقارت دی نظر نل ویکھے جدی تون دے اندر سریا بیا ہوئے اینج آکڑ کے روے اور شاعر اپنی محبت دا اظہار کر دے آندہ بڑے بڑے متکبر ظالم تے سخت مزاجاں والے بڑے بڑے متکبر ظالم تے سخت مزاجاں والے اسرائیل ہورن جس دم تے گال وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولے جدوں سبائیاں مار لیاں ہاتھ گڑیاں کوئی نہ بولے جدوں سبائیاں تے مار لیاں ہاتھ گڑیاں آج کل آن کے پکڑن والے تے نکل جاسن سب اڑیاں آجا ہن دروازہی کھلا آجا ہن دروازہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری آجا ہن دروازہی کھلا تے نہ کر تکبر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے تے اجل تیاری تیری بندہ سمجھ دے میں سال گرا منا رہا ہوں جناب میں 50 سالاں دا ہو گیا میں 51-52 سالاں دا ہو گیا اے جناب کیک کٹن دے آئے اے جناب خوشیاں منان دے آوے کملیا تینو اے نہیں پتا تیری زندگی اندروں 1 سال اور کٹ گیا ایک تے سال گرا سنت بھی نہیں بدعت ہے اور دوسرا ایک خوشی دا مقام نہیں رون دا مقام ہے کہ اللہ جڑی زندگی دیتی یا 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ اللہ اے دے جو سال کو اور کٹ گیا اللہ سانو قرآن و سنت سمجھن دی توفیق عطا فرما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے اونے رحمان دے بندے اونے یمشون علی الارض ہونا جڑے زمین دے آہستہ آہستہ آرام نال چل دینے، جڑے آکڑ گئے تکبر کر گئے ہم چوڑے بازار سوڑے، او رحمان والے ہو سکتے نہیں بلکہ شیطان والے۔ اللہ فرماندے نے رحمان والے بندیاں دیاں نشانیاں کی نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان والے بندیاں دیاں نشانیاں کی نے وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجداً وقیاما، او لوگ رحمان والے جدو رات گزار دینے تے اپنے سامنے اپنے رب دے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دینے۔ رحمان والے اور شیطان والے، شیطان والے اندر خیری ہے جتھے رب دوجیاں نو سٹے گا سانو بھی اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو جہنم تو بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام دے اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے دنیا جہان دے بسن والے انسان تکبر نہ کری، آکڑ کے نہ چلی، نہ تے تو زمین نو پھاڑ سکنا ہے، نہ تیرا قد پہاڑاں نو پہنچ سکتا ہے۔ کیڈا بھی اچھا ہو جائے پہاڑ جنہ اچھا ہو سکتا تے آکڑ کا دی تکبر کا دا۔ اللہ سانو قرآن و سنت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیڑا بندہ دنیا دے عاجزی نال زندگی گزارے گا، عاجز بن گئے، مسکین بن گئے، اللہ کولو ڈر کے قدم قدم تے اللہ کولو ڈر دے، رفعہ اللہ، اللہ انہوں او دا مرتبہ بلند کر دینے، اللہ انہوں دنیا جہاں تے عزت عطا کر دینے، اللہ قیامت دے دن بھی عزت عطا کرے گا۔ انسان اپنے آپ نو چھوٹا سمجھے، اللہ انہوں وڈا بنا دے، انسان اپنے آپ نو وڈا سمجھے، اللہ انہوں حقیر کر دے، ذلیل کر دے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یحشر المتکبرون امثال الزر لیوم القیامت فی صور الرجال، جن دنیا دے ہوتے متکبر لوگ ہونگے، قیامت دے دن اللہ انہاں نو کیڑی بنا دے گا۔ جن تکبر کرنے والے، آکڑن والے کہ میرے کول عہدہ بڑا ہے، میرے کول جناب برادری بڑی ہے، میرے کول افراد بڑے نے، میرے کول مال بڑا ہے، میرے کول فیکٹریاں بڑیاں نے، اے تکبر کردہ آکڑدہ پھردہ ہے۔ اللہ کیڑیاں جڑے جسم دے کے
محشر دے میدان انسان رون دے جان گے، مسل دے جان گے۔ ترمذی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے کہ انسان روند رہے نے، دنیا ویکھ رہی ہے، اے متکبر آدمی ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جہنم دے قید خانے دے اندر انہوں قید کر دیتا جائے گا، اور جہنمیاں دا خون تے پیپ جڑا زخمہ جو نکلے گا، اے نہ تکبر کرنے والیاں پین تے مجبور کر دیتا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو تکبر تو بچا کے رکھے۔ اینا تکبر کہ چودھری صاحب غصے جا گئے نے، مولوی صاحب غصے دے اندر نے، قاری صاحب غصے دے اندر نے، جناب انہاں جو غصہ بڑا ہے، کہا غصہ بھائی؟ اللہ سانو سارے تکبر تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ نیکی کر کے بھی تکبر نہ کرے آجے۔ کئی بندے نا آندھے نے ساڑھے ورگی نماز کڑا بڑھدا ہے، ساڑھے ورگے عمرے کنے کیتے نے، ساڑھے تو بعد نیک کیڑا ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا، آپ فرماندے نے بیسل عبدو عبدن تخیل وقتال، جیڑا بندہ اپنے آپ نیک سمجھدا ہے او برا ہے، او بدترین آدمی۔ ہر ویلے اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر۔ ہر بندہ گناہگار ہے، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، بہترین آدمی ہے جڑا بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے بیعسل عبدو عبدن تجبر وعتدا، برا انسان ہوئے جیڑا جبر ظلم تے زیادتیاں کردائے، او برا آدمی ہے۔ زیادتی، جبر، ظلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو وصیت فرما رہے نے، نصیحتاں فرما رہے نے۔ سورہ لقمان دی 17 نمبر آیت کریمہ اللہ فرماندے نے یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر دینے، آندے نے میرے پیارے بیٹے نماز نہ چھڑی، نماز پڑھدا رہی۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، اگر ستون کٹ دیتا جائے انسان کافر ہو جائے، دین ختم ہو جائے۔ تو یہ آگو گے سدھا ہی کافر بنا دیتا ہی، میری کی جرت ہے، میری کی ہمت ہے، میرے کیڑی طاقت ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مشرک تے کافر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کہندی ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کافر، وہ متکبر ہے۔ میں کیوں دس رہا؟ کل قیامت دے دن میرا گربان بھڑیا ہوئے، جناب دسیا ہی نہیں تو سن، میں ببانگے دوہل کہہ رہا۔ حکیم لقمان فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے نو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی دا حکم دیندا رہیں، برائی تو منع کردا رہیں، واصبر علی ما اصابک، جدو نیکی دا حکم دیویں گا لوگ تیرے وال انگلاں کرن گے، تینوں تکلیف پہنچے گی،
اور یہ تکلیف نو برداشت کرنا ہمت اور جرت دا کم ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ دے اندر حکیم لقمان فرماندے نے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بیٹے کسے ماڑے انسان نو سے ویکھ کے کہ اے ماڑا بندہ ہے انہوں حقیر نہ سمجھی، اپنا منہ ہی نہ پھیر لئی۔ کسے ماڑے بندے نو حقارت دی نظر نال نہ بیکھی، کسے ماڑے بندے نو حقیر نہ سمجھی، کسے ماڑے بندے دی غربت دا مذاق نہ اڑائی اور زمین دے آرام نال چلی۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے نو پسند ہی نہیں کردا۔ اللہ نے پسند کرنا ہی نہیں بلکہ لوگ دنیا تے پسند نہیں کرتے۔ لوگ آندے نے اللہ نے 4 ٹکے دے دیتے سو اے دا منہ ہی نہیں سدھا ہوندا۔ دعا کرو اے ٹکے اے عارضی نے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کل اے دے کول نے پرسوں او دے کول نے چوتھ او دے کول نے، اللہ دن پھیر پھیر کے لے ہوندا ہے۔ جیڑے آج فیکٹری دے ملازم نے کل اللہ انہاں نو مالک بنا سکتا۔ اس واسطے تکبر کرنا، آکڑنا، کسے نو حقیر سمجھنا کہ میری برادری آل ہے فلانا کمی کمینے، اے الفاظ بھی زبان تے نہیں لے ہونے چاہیے دے۔ اللہ سانو قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔